یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے۔ جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہے، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کی جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو اور یاد تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے۔ میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے۔ اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں، اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں۔ جہاں تک 28 امینڈمنٹ کی بات ہے، وفاقی حکومت نے ہم سے انگیج نہیں کیا ہے، نہ کسی نیا صوبہ بنانے میں۔ ضرور جہاں تک معاشی سپیس ہے وفاقی حکومت کے لیے، اور جو وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، حکومت کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت اس انداز میں نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مشکلات ہے، مگر وہ وفاقی حکومت کا مشکلات کا ذمہ دار نہ لاہور کے عوام ہیں، نہ ملتان کے عوام ہیں، نہ چنیوٹ کے عوام ہیں، نہ کراچی کے عوام ہیں، نہ لاڑکانہ کے عوام ہیں، نہ قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، نہ پشاور کے عوام ہیں، نہ سبی کا عوام ہے، نہ گوادر کا عوام ہے۔ وہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو آج سے نہیں، یہ ابھی کا شکایت نہیں ہے، سالوں سال ہر سال ایف بی آر اپنا فائنینشل ٹارگیٹس مس کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کہ ایف بی آر کی کمزوریاں، ایف بی آر کی غلطیاں کا بوجھ لاہور کے عوام کو اٹھانا چاہیے یا کسی اور صوبے کے عوام کو اٹھانا چاہیے، اس کا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی۔